ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میں اپنے چینل پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں سکونت اختیار کی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ زمین کی طرف نگاہ کر لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف نگاہ کی تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نرم زمین میں میوہ درخت لگ رہے ہیں اور بغیر محنت کی فصل تیار ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اسی طرح نبی علیہ السلام کے فرمانبرداروں کی مدد بھی کرتا ہے کہ غیب سے روزی کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ افسوس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرزمین پر آج یہودی قابض ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو یہ روز کبھی ان کو دیکھنا نہ پڑتا۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے، بے شک تمہیں ہی اے مسلمانوں غالب رہو گے اگر مؤمن کامل بنے رہے۔ چونکہ ہم مسلمان یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز ہوئے حامل قرآن ہو کر، خوار اور ذلیل ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں قیام فرمایا اور ملک کو آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات سکھائے بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کی بات ماننے لگے تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں کوئی قبلہ اور مسجد چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم سے ہو رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بحکم ربی ایک پتھر بحث سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ آپ کا قبلہ ہے اور آپ کے بعد آنے والے نبیوں کا قبلہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 40,000 انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں اور ان کے لڑی سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے اول جس سے ابتدا ہو رہی ہے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے یہاں رہے۔ اس کے بعد فرمان الہی ہوا کہ نمرود کو جا کر میری طرف بلاؤ۔ نمرود کا مسکن اس وقت بابل میں تھا۔ نمرود بڑا متکبر اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کی دعوت دی تو اس نے گستاخی کی، آسمان پر تیر مارے۔ جناب باری سے حکم ہوا کہ اس کے تیر کو مچھلی کے خون سے ترک کر کے زمین پر لٹھا دے۔ تب وہ تو اور مغرور ہوا اور کہنے لگا، معاذ اللہ، میں نے آسمان کی خدا کو مار ڈالا۔ قانون الہی کے وہ مجرموں میں مزید یعنی ان کو مہلت دی گئی اور مجرموں کو مہلت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد گرفت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوصلے پر مغرور مت ہونا۔ جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب سمجھایا کہ میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ کبھی وہ مرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، مالک ہے۔ پھر اس نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا کی فوج کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وما یعلم جنودک ربک۔ ایک دن بڑا لشکر تقریباً 60 لاکھ زیرپوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا سے کہو لائے اپنی فوج اور ہمارا مقابلہ کر کے دیکھے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے مچھروں کو حکم دے کہ نمرود کے لشکر پر یہ غار کر دو۔ چنانچہ مچھروں نے حملہ کر دیا، ساری فوج نمرود کے بھاگ گئی۔ کئی بھگدڑ کی وجہ سے مارے بھی گئے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں،
نمرود کی ذلت اور شکست اگلی ویڈیو میں آپ سب کو بتاؤں گا۔ آپ سب سے التماس اور التجا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔